آواز آتی ہے میں بڑی سخت ہوں، امام فرماتے ہیں میں علی کا لخت جگر ہوں، آواز آتی ہے میں تجھے فنا کر دوں گی، آواز دیتا ہے میرا امام مجھے بقا مل جائے گی، آواز آئی زندگی کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، میرے امام نے فرمایا نانے کا دین قید سے چھوٹ جائے گا، آواز آئی یہ جان بڑی چیز ہے جان بچا لو، فرمایا مجھے حکم ہے قرآن بچا لو۔ جس نے بچایا خلق کو دوزخ کی آگ سے، جس نے بچایا خلق کو دوزخ کی آگ سے، افسوس اس کی آل کے خیمے بھی جل گئے، افسوس اس کی آل کے خیمے بھی جل گئے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ حسین تم پر ہماری جان قربان، حسین تم پر مومنوں کی عظمتیں قربان، حسین تم پر زمانہ قربان۔ تم نے حق و صداقت کی لاج رکھی ہے، تم نے قرآن کو بچایا ہے، تم نے اسلام کو بچایا ہے۔ وہ گھر جس نے دنیا کو اسلام دیا، وہ گھر جس نے دنیا کو قرآن دیا، وہ گھر جس کے یہاں سے خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کا پیغام دیا گیا، وہ گھر جہاں سے انسانیت نے جنم لیا، وہ گھر جہاں سے اخوت و مساوات نے جنم لیا، وہ گھر جو بے کسوں کی فریاد رسی کرتا تھا، وہ گھر جو ظالموں کے مقابلے میں سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا تھا، وہ گھر جنہوں نے قیدیوں کی فریاد رسی کی ہو، وہ گھر جس نے ظلم و استبداد کے سامنے سینہ سپر ہو کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہو، آج اسی گھرانے کو کربلا کے میدان میں تہہ تیغ کر دیا گیا۔ دنیا دیکھ رہی ہے وہ رسول کا گلشن کس طریقے سے اجاڑا جا رہا ہے۔ جس نے بچایا خلق کو دوزخ کی آگ سے، افسوس افسوس اس کی آل کے خیمے بھی جل گئے۔ حضرات محترم، انسان جب اپنی درندگی پہ آتا ہے اور اپنی صفاکی پر آتا ہے تو اس کی صفاکی اور درندگی کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ کربلا کی تاریخ آپ کے سامنے ہے، کربلا کا معرکہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ نام نہاد رسول پاک کا کلمہ پڑھنے والے رسول اللہ کے گلشن کو اجاڑنے میں کون سی کمی چھوڑ رہے ہیں؟ حضرات محترم، ظلم و استبداد کی اگر کہیں جا کر کے انتہا ہوتی ہے تو انسان تاریخ کربلا پڑھ کے دیکھ لے، کون سا ایسا ظلم ہے جو کربل کے میدان میں نہ کیا گیا ہو۔ جنگ کے میدان کے اندر اگر سامنے دشمن ہوتا ہے اور اگر وہ موت کے گھاٹ اتار دیا جائے تو حضرات محترم اس کے جسم کی بے حرمتی نہیں کی جاتی ہے، لیکن کربل کے میدان میں دیکھیے دشمنی تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ حق کے پرستار تھے، ان کا ظلم یہ تھا کہ وہ حق و صداقت کا پرچم بلند کر رہے تھے کربل کے میدان میں۔ حضرات محترم، ان کے جسموں سے ان کے سروں کو ہی الگ نہیں کیا گیا بلکہ ان کے جسموں پر گھوڑے دوڑا دیے گئے، جسم کا ایک ایک پارٹ الگ کر دیا گیا ہے۔ حضرات محترم، لیکن دنیا دیکھ رہی ہے جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ قیامت تک لعنتی بن گئے ہیں، اور جن کے سر قلم ہوئے ہیں، جنہوں نے حق و صداقت کا پرچم بلند کیا ہے، وہ قیامت تک لوگوں کے دلوں پہ چھا گئے ہیں۔ آج
آج کون سی ماں اور باپ ایسا ہے جو اپنے بیٹے کا نام یزید رکھتے؟ حضرات محترم، کربل سے لے کے اور قیامت تک کوئی ماں اور باپ ایسا نہ ملے گا جو اپنے بیٹے کا نام یزید رکھے، کسی پوتے کا نام یزید رکھے، کسی دھیپتے کا نام یزید رکھے۔ آپ کے اندر ہے یہ جرأت کہ آپ اپنے بیٹے کا نام یزید رکھ دیں؟ کیوں؟ اس لیے نہیں رکھتے کہ حسین نے اس کو ملعون قرار دے دیا ہے، حسین نے یزید کو ایسی شکست دی ہے، ایسی شکست دی ہے کہ قیامت تک کوئی باپ اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھ سکتا۔ لیکن حسین اتنا چھا گئے کہ دلوں پہ حکومت کر رہے ہیں۔ کوئی محمد حسین ہے، کوئی احمد حسین ہے، کوئی غلام حسین ہے، کوئی سبط حسین ہے۔ حضرات محترم، یہ نظریے کی جنگ ہوتی ہے۔ جب نظریہ پروان چڑھتا ہے، یہ صرف دو جسموں کی جنگیں نہیں ہوتی ہیں، یہ جو آج آپ پوری دنیا میں جنگوں کا ماحول دیکھ رہے ہیں۔ حضرات محترم، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جنگیں صرف اسی بنیاد پہ ہیں؟ جنگ جب بھی ہوتی ہے نظریے کی بنیاد پر ہوتی ہے، جنگ جب بھی ہوتی ہے فکر کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ تاریخ کربلا حضرات محترم صرف 72 کی جنگ نہیں تھی، تاریخ کربلا صرف لڑنے کا نام نہیں تھا، تاریخ کربلا ایک نظریے کا نام ہے، تاریخ کربلا ایک فکر کا نام ہے، تاریخ کربلا ایک سوچ کا نام ہے جو قیامت تک زندہ و تابندہ رہے گا۔ دنیا کے جتنے دانشور ہیں ان کی تاریخیں اٹھا کے دیکھ لو، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ یوں تو لگتا ہے دیکھنے میں کہ امام حسین قتل ہوئے ہیں، لیکن اس قتل کی بنیاد پر امام حسین نے ایسا حق و صداقت کا پرچم بلند کیا ہے کہ قیامت تک ہر انسان ان کی تعریف کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تبھی تو کسی نے کیا خوب کہا تھا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کون کہتا ہے دنیا کی تاریخ میں کہ جو مر جاتا ہے وہ جیت جاتا ہے؟ عقل اس کو تسلیم نہیں کر سکتی، دماغ اس کو قبول نہیں کر سکتا، حضرات محترم فکر اس کو ایکسپٹ نہیں کر سکتی۔ یہ چیز قابل قبول ہی نہیں ہے کہ سامنے والے کو آپ مار دیں اور آپ جیت جائیں اور وہ مر جائے۔ لیکن حضرات محترم، تاریخ کی دنیا میں اس تاریخ نے ایک ایسا واقعہ بھی دیکھا ہے کہ جو مر گیا ہے وہ جیت گیا ہے، جو جیت گیا ہے وہ ہار گیا ہے، آخری دنیا تک حضرات محترم لعنتی بن گیا ہے۔ عقل کہہ رہی تھی کربلا کے میدان میں علی اصغر کا حلقوم چر گیا، اسے مردہ کہو، مردہ یہ مردہ ہے، پاٹ سلگ ہو چکے ہیں باڈی کے، عقل کہہ رہی ہے مردہ ہے۔ حسین اعظم کے ساتھی کٹ کے کربلا کے میدان میں پڑے ہیں، عقل کہہ رہی ہے مردہ کہو یہ مردہ ہے۔ حضرات محترم، حضرت عباس کے بازو کٹے، عقل چیخ رہی ہے اسے مردہ کہو یہ مر چکا، زبان سے بول نہیں سکتا۔ لیکن حضرات محترم، شاید پچھلے جمعے کو میں نے آپ سے کہا تھا کربلا کے میدان میں 2 قرآن آئے تھے، 2 قرآن، ایک بولتا ہوا قرآن آیا تھا، ایک انبولتا قرآن آیا تھا۔ جو عقل کہہ رہی ہے عباس کے بازو کاٹی سے مردہ کہو یہ مردہ ہے، لیکن رب کا قرآن کہہ رہا ہے تو اسے کیسے مردہ کہہ سکتا ہے؟ بلا جاؤن، بلکہ یہ زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، تجھے اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ تو عقل کی مانے کہ رب کی مانے، حضرات محترم ماننا تو رب کی پڑے گی کیونکہ اسی رب نے اس عقل کو پیدا کیا ہے۔ عقل مانے نہ مانے لیکن رب کہہ رہا ہے یہ زندہ ہے، انہیں مردہ مت کہنا۔ حضرات محترم، تو تاریخ دیکھ رہی ہے، کیا دیکھ رہی ہے؟ جن کے سر کٹے ہیں وہ زندہ ہو چکے ہیں، اور جو دنیا کی نظر میں فتح یاب ہوئے ہیں حضرات محترم وہ فتح یاب ہو کے بھی ہار چکے ہیں۔ حضرات محترم، یزید آخری وقت تک سوچتا رہا حسین اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں، لیکن اس کی کمبختی، اس کی سفاکی، اس کی بربریت اور اس کا ظلم کہ حسین کو اللہ تبارک و تعالی نے آخری وقت تک عظمت دینا تھی سو عظمت دی ہے۔ کٹا ہوا سر بھی نہ جھکا سکا یزید، نہ یزید کے ماننے والے، ان نقل کے اندھوں کو اتنا بھی نہیں سوجھا کہ انہوں نے کٹے ہوئے سروں کو نیزوں پہ بلند کر لیا ہے۔ ارے حسین جب زمین پہ چل رہا تھا تب بھی سر بلند
بلند تھا، اب اس کا سر کٹ گیا ہے تب بھی سر بلند ہے۔ حضرات محترم، یہ ہوتی ہے عظمت حسینی، اس کو کہتے ہیں رفعت حسینی، کہ سر کٹنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی نے سر کو بلند کر دیا ہے تاکہ یزید کے ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ نہ کبھی آنے پائے اور نہ کبھی آ سکے۔ حضرات محترم، یہ حق و صداقت کا ایک معرکہ تھا، یہ نظریے کا ایک معرکہ تھا، یہ فکر کا ایک معرکہ تھا جس کو امام حسین نے کربلا کے میدان میں سر کیا ہے۔ حضرات محترم، آپ سب جانتے ہیں کہ کربلا کے شہدائی ہم سب ہیں، ہم سب دعوے کر رہے ہیں کہ ہم کربلا کے شہدائی ہیں، لیکن کربلا کا جو اصل مقصد تھا، جو بارہا میں آپ کے سامنے بیان کرتا رہتا ہوں، کیا اس مقصد کو بھی اپنی زندگی میں آپ نے امپلیمنٹ کرنے کا ٹرائی کیا ہے، کوشش کی ہے کبھی؟ حضرات محترم، ذرا کوشش کریے۔ اسلام ہمیں تو تھالی میں سجا کے رکھ کے مل گیا نا، اس لیے ہمیں اسلام کی قدر نہیں ہے، نہ مولاناؤں کی قدر ہے، نہ باپ کی قدر ہے، نہ بتانے والے کی قدر ہے۔ حضرات محترم، بات تو بیچارے یہ سوچتے ہیں ارے ان کے مولاناؤں کے تو کام ہی ہے، بکتے رہتے ہیں، بکنے دو۔ حضرات محترم، اگر ہمارا معیار یہی ہے کہ ہم نصیحت کو قبول نہیں کرتے تو پھر آپ اپنے ایمان کا ذرا جائزہ لیجئے اندھیرے میں بیٹھ کر کے اور گھر کی تاریک کوٹری کے اندر کہ آپ کا ایمان کس اسٹیج پر جا چکا ہے۔ حضرات محترم، نصیحت کو قبول کیجئے، اگر واقعی سچے حسینی ہو تو حسینی کردار زمانے میں پنپنا چاہیے، اگر واقعی حسینی ہو تو حسین اعظم کا سبق حضرات محترم جو کربلا کے میدان میں انہوں نے دیا تھا وہ سبق ہماری زندگی میں دکھنا چاہیے۔ کیا بڈی کھانے کا پیغام کربلا کے میدان سے آیا تھا کہ نام رکھتا ہے محمد حسین اور بڈی کھاتا ہے؟ کیا جھوٹ بولنے کا پیغام کربلا کے میدان سے آیا تھا؟ حضرات محترم، جھوٹ بولتا ہے اور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں غلام حسینی ہوں، دوسرے کا مال ہڑپ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں حسینی ہوں، نماز کو چھوڑ کر کے 5 انگوٹھی پہنتے ہوئے باباؤں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میں حسینی ہوں۔ حسین نے تو نماز کے لیے سر قلم کرایا تھا، حسین نے تو حق و صداقت کے لیے اپنا گھر بار لٹایا تھا، حسین نے تو نبی پاک کے شریعت کو بچانے کے لیے اپنا گھر کٹایا تھا۔ کس بات کے حسینی ہیں آپ اور ہم؟ حضرات محترم، زبان پہ جھوٹ ہے پھر بھی کہتے ہیں حسینی ہیں۔ بڈی کھانے والے حسینی نہیں ہو سکتے، جھوٹ بولنے والے حسینی نہیں ہو سکتے، نمازوں کو چھوڑنے والے حسینی نہیں ہو سکتے۔ نمازوں کو اپناؤ تب حسینی کہلاؤ گے، جھوٹ کو ترک کر دو تب حسینی کہلاؤ گے، ظلم کو بند کر دو تب حسینی کہلاؤ گے، اخوت و مساوات کا بازار گرم کرو تب حسینی کہلاؤ گے۔ حضرات محترم، کربلا ذرا پڑھے تو آپ، یہ کربلا یہ شہادتیں سننے کا نام نہیں ہے، کربلا کے پیچھے کا جو مقصد ہے، جو بیک گراؤنڈ ہے، کربلا کا جو میسج ہے، اس میسج کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ یہ 4 دن کی زندگی میں جھوٹ بول کر کے دنیا والوں کو خوش کرنے سے اچھا ہے کہ 4 دن کی زندگی ضمیر کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، غیرت مندی کے ساتھ گزار کر کے جب تو قبر میں جائے تو منکر نکیر بولے چھوڑ دو اسے، حسین کا غلام آ گیا ہے۔ حضرات محترم، یہ ہے حسینیت اور اسے کہتے ہیں حسین کے سچے غلام۔ حضرات محترم، غیرت مند بنو۔ یہ کیا ہے؟ زبانوں پہ جھوٹ ہے، نہ غیرت ہے نہ ضمیر ہے۔ میں ملا کر کے آپ کو سب کو میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں، آپ برا مت مانیے۔ حضرات محترم، ہماری زندگی میں کوئی رنگ نہیں ہے، کوئی ڈھنگ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، صرف زبانیں ہیں اور زبانوں سے صرف دعوے ہیں۔ ان دعووں کی نہ کوئی دلیل ہے نہ کوئی سچائی ہے، بنا دلیل کے کوئی دعویٰ قابل قبول نہیں ہوتا۔ حضرات محترم، اپنے دعووں کو سچا کرنے کے لیے اپنے عمل کے ریزن کو اسٹرانگ کیجئے تاکہ جب محشر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ، میزان پر جب تمہارا گزر ہو تو فرشتے تمہارا استقبال کرتے ہوئے گزریں کہ چھوڑ دو اسے، حسین کا غلام آ رہا ہے۔ حضرات محترم، ایسا رنگ اور ایسا ڈھنگ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیجئے، اپنے کردار کو بدلیے، اپنے کیریکٹر کو بدلیے اور اس سوچ کو اپنے ذہنوں کے اندر دبا لیجئے۔ وہ سوچ جو کربلا کے میدان سے اٹھی تھی، وہ فکر جو کربلا کے میدان سے اٹھا تھا۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر بچے کو امام حسین کے بتائے ہوئے راستے پر، ان کے بتائے ہوئے میسج پر، ان کے بتائے ہوئے کردار پر، ان کی دی ہوئی سوچ پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ حضرات محترم، یزید مٹ
گیا ہے شام کے اندھیروں میں، یزید مٹ گیا ہے شام کے اندھیروں میں، حسین زندہ ہے عالم میں روشنی کی طرح، حسین زندہ ہے عالم میں روشنی کی طرح۔ حضرات محترم، آج تو آپ اور ہم موت سے ڈر رہے ہیں نا، بس موت نہ آ جائے اور اس دنیا کو چھوڑ کر کے ہمیں قبر میں نہ جانا پڑ جائے۔ حضرات محترم، وہ تو وہ ہیں، یہ تو آپ ہیں جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں، انہیں بھی موت سے انکار نہیں ہے، انہیں بھی یہ معلوم ہے کہ ایک دن مر کے ہمیں مٹی کے نیچے جانا ہے۔ حضرات محترم، اس قبر کا خوف کریے، اگر واقعی حسینی ہیں تو حسین اعظم کے ایک ایک ورڈ پر، ایک ایک کہے ہوئے جملے پر عمل کیجئے۔ میں اور آپ تو موت سے ڈر رہے ہیں کہ موت آ نہ جائے اور ہم قبر کے اندر نہ چلا جائیں۔ حضرات محترم، سلام ہو حسین تمہاری عظمتوں پر، سلام ہو حسین تمہاری عفت و بلندی پر، سلام ہو حسین تمہاری سوچ پر، مومنوں کی جانیں حسین اعظم پر قربان ہو۔ موت جب سامنے آتی ہے، امام حسین کے امام علی مقام کے گھوڑا میدان کی طرف پھیرا تو پیچھے سے آواز آئی، شبیر پیچھے ہٹ جاؤ، جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا کون ہے؟ کہا موت ہوں۔ امام علی مقام نے فرمایا مت فکر کرو، میں بھی حق و صداقت کی صورت ہوں، اگر تو موت ہے تو۔ آواز آئی میں طوفان ہوں، فرمایا میں چٹان ہوں۔ آواز آئی میں تقدیر ہوں، فرمایا میں شبیر ہوں۔ آواز آئی میں خون ہوں، فرمایا میں دین کا ستون ہوں۔ آواز آئی میں تلوار ہوں، امام فرماتے ہیں میں سراپا ایثار ہوں۔ آواز آئی میرا کام خون بہانا ہے، میرے امام نے فرمایا میرا کام دین بچانا ہے۔ آواز آئی میں خونی ڈین ہوں، فرمایا میں حسین ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں۔ آواز آئی تو لہو لہان ہو جائے گا، فرمایا میرا امتحان ہو جائے گا۔ آواز آئی تو کٹ جائے گا، امام فرماتے ہیں ظلم کا بادل ہٹ جائے گا۔ آواز آتی ہے میں اجل کا تیر ہوں، امام علی مقام فرماتے ہیں میں نبی کی تصویر ہوں۔ آواز آتی ہے تیرا سینہ فگار ہو جائے گا، امام فرماتے ہیں دین کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ آواز آتی ہے میں بڑی سخت ہوں، امام فرماتے ہیں میں علی کا لخت جگر ہوں۔ آواز آتی ہے میں تجھے فنا کر دوں گی، آواز دیتا ہے میرا امام مجھے بقا مل جائے گی۔ آواز آئی زندگی کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، میرے امام نے فرمایا نانے کا دین قید سے چھوٹ جائے گا۔ آواز آئی تیرا گھر برباد ہو جائے گا، آواز دیتے ہیں نانا کا دین آزاد ہو جائے گا۔ آواز آتی ہے تو پیاسا ہے، امام فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں کوثر کا کاسا ہے۔ آواز آتی ہے تو اکیلا ہے، فرمایا میرا خدا بھی اکیلا ہے۔ آواز آئی یہ جان بڑی چیز ہے، جان بچا لو، فرمایا مجھے حکم ہے قرآن بچا لو۔ حضرات محترم، ہم اور آپ تو موت سے ڈر رہے ہیں، یا موت سامنے کھڑی ہے جس کا مقابلہ تیرا اور میرا حسین کر کے آواز دے رہا ہے دنیا کو، لوگوں موت سے کیا ڈرنا، ایک دن تو موت آنی ہے، ویسی موت آئے تاکہ اس موت کو پا کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرفروش ہو جاؤں۔ حضرات محترم، یہ امام علی مقام تھے جو موت سے مکالمہ کر رہے تھے کربل کے میدان میں، جس نے بچایا خلق کو دوزخ کی آگ سے۔ افسوس اس کی آل کے خیمے بھی جل گئے۔ کربلا کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جب 72 کے تعداد میں نفوس قدسیہ کو شہید کر دیا گیا، ان کے جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے، ان کے جسموں کے ایک ایک انگ کو الگ کر دیا گیا، خیموں کو آگ لگا دی گئی، بیمار سجاد حضرات محترم بخار کی تپش میں پڑے ہیں، 9 سال کی سکینہ العطش العطش کی صدائیں بلند کر رہی ہے۔ حضرات محترم، وہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے گھر سے دنیا کو پردے کا حکم ملا تھا، آج انہی شہزادیوں کو بے پردہ کر دیا گیا۔ رسول اللہ کے گلشن کو بے پردہ کر دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ حضرات محترم، ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال دی گئی ہیں، اونٹوں پہ بٹھا کر کے اس قافلے کو شام کے بازاروں کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ علی کی بیٹیاں حضرت فاطمہ کی شہزادیاں اونٹوں پہ بیٹھی ہیں،
قافلہ دمشق کی طرف رواں دوا ہے۔ حضرات محترم، اسی درمیان میں مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ ایک خاتون تھی جن کا نام تاریخ کے اندر آتا ہے شیرین۔ یہ حضرت فاطمہ کے یہاں پر خدمت کیا کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی غلام ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت شیرین نے امام حسین سے فرمایا، آقا امام حسین، جب میں اپنے گاؤں چلی جاؤں گی اور گاؤں جا کر کے جب میں اپنا گھر بنا لوں گی، اگر میں آپ کو دعوت دوں گی تو کیا آپ میری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے میرے گھر کے اندر پدھاریں گے؟ آقا امام حسین نے فرمایا، اے ہماری ماں کی غلام، اے شہزادی، ہم ضرور تیرے گھر پہ تشریف لائیں گے۔ حضرات محترم، لیکن امام حسین نے ایک جملہ کہا، اے شیرین یاد رکھنا، جس دن ہم تیرے گھر آئیں گے شاید اس دن تو ہمیں پہچان نہیں پائے گی۔ کہا آقا حسین آپ اکیلے مت آنا، آپ اپنے پورے خاندان کو لانا، اپنے گھر والوں کو لانا، اپنے بچوں کو لانا۔ کہا بے شک اپنے بچوں کو بھی لاؤں گا، اپنے گھر والوں کو بھی لاؤں گا، لیکن یاد رکھ تو اس دن ہمیں پہچان نہیں پائے گی۔ وقت گزرتا گیا، شیرین مدینے سے نکلی، کوفہ کی سرزمین کے آس پاس اس کا گاؤں تھا، اس نے وہاں جا کر کے رہنا اور بسنا شروع کر دیا، گھر بنایا بڑا عالی شان۔ حضرات محترم، اور گاؤں میں کہتی رہتی تھی میں اہل بیت رسول اللہ کے گھر کے فرد کی غلام تھی، لوگ بڑی عزت کرتے تھے۔ اپنے گاؤں کے اندر کہتی رہتی تھی میں نے امام حسین کو دعوت دی ہے، ایک دن ضرور وہ میرے گھر تشریف لائیں گے۔ جب بھی کوئی قافلہ مدینے سے یا کعبے سے کوفہ کی طرف آتا، یہ پوچھتی لوگوں سے کیا اس قافلے کے اندر امام حسین آئے ہیں، کیا اس قافلے کے اندر اہل بیت رسول اللہ کے فرد آئے ہیں؟ لوگ جواب دیتے نہیں۔ وقت گزرتا گیا، تاریخ کربلا بپا ہو چکی ہے۔ حضرات محترم، قافلے والے جا چکے ہیں، خیموں کو آگ لگا دی گئی ہے۔ ابن زیاد جیسے بدبخت، بدنہاد، ظالم اور سفاک کے سپاہی اہل بیت رسول اللہ کے قافلے کو اسیر بنا کر کے شام کی طرف لے کر کے چل رہے ہیں۔ ایک شور ہے آس پاس بپا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ ابن زیاد کے سپاہی کہتے ہیں کچھ باغی تھے، ان کے ظلم کو ہم نے ختم کر دیا ہے اور یزید کے دربار میں لے کر کے جا رہے ہیں۔ لوگوں کو یہ کہاں معلوم تھا کہ اہل بیت رسول اللہ کے گھر کو اجاڑا گیا ہے۔ ابن زیاد نے اور اس کے سپاہیوں نے یہ افواہ پھیلا رکھی تھی کہ یزید کے مقابلے میں کچھ باغی آئے تھے، ان کو قتل کر کے ان کے سروں کو یزید کے دربار میں لے کر کے جا رہے ہیں۔ اگر اسی وقت لوگوں کو بتا دیا جاتا کہ تو نے اہل بیت رسول اللہ کے گھرانے کے ساتھ ایسا ظلم کیا ہے تو تخت سے اینٹ کی اینٹ بجا دی جاتی، لیکن حضرات محترم افواہ پھیلا دی گئی کہ کچھ باغی تھے جن کا سر یزید کے دربار میں لے جایا جا رہا ہے۔ اتنا سننے کے بعد شیرین بھی گھر سے باہر نکلی، ایک قافلہ ہے، اہل بیت رسول اللہ اونٹوں پہ سوار ہیں۔ حضرات محترم پوچھتی ہاتھ میں پانی کا کٹورا لے کر کے حضرت زینب کے پاس آتی ہیں اور پوچھتی ہیں خاتون تم کون ہو؟ کہا تجھے کیا کرنا ہے؟ کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ قیدیوں کا قافلہ ہے، میں اہل بیت رسول اللہ کے گھر کی غلام ہوں، حضرت فاطمہ کے یہاں پر میں نے نوکری کی ہے، میری آقا نے، میری مالکن نے مجھے کہا تھا اے خاتون جب دیکھنا کہ کسی زمین سے یا کسی راستے سے کوئی قیدیوں کا قافلہ گزر رہا ہو تو اس کو پانی ضرور پلا دینا۔ حضرات محترم اس لیے میں قیدیوں کو دیکھ کر کے پانی لائی ہوں۔ اتنے میں ابن زیاد کے سپاہیوں نے قافلے کو رکنے کا حکم دے دیا، قافلہ رکا، ایک آواز لگائی گئی اس گاؤں کے اندر کوئی ایسا گھر ہے جو اس قافلے کو روکنے کی اجازت دے؟ وہی شیرین نے آواز دیا میرا گھر اتنا بڑا ہے کہ قافلے کو بھی سمو سکتا ہے، تمہارے سپاہیوں کو بھی سمو سکتا ہے۔ اب سپاہی بھی اس گھر میں ہیں، قافلہ گھر کے باہر ہے۔ حضرات محترم قیدیوں کا قافلہ، باہر ظالم اور سفاک انسان، جب تو سفاکی پہ آتا ہے تو نہیں دیکھتا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے۔ حضرات محترم انہوں نے اپنے دین کا بھی سودا کر دیا ہے، اپنے ایمان کا بھی سودا کر دیا ہے۔ اب کچھ سپاہی گھر کے اندر ہیں حضرت شیرین کے، حضرت شیرین نے کہا ان سپاہیوں سے کہ اس قافلے کو بھی اندر لے آؤ، میرا گھر بہت بڑا ہے، میرے گھر میں تمام قیدی سما جائیں گے۔ اب حضرات محترم اہل بیت رسول اللہ کا لٹا پٹا قافلہ
شیرین کے گھر کے اندر آ جاتا ہے. حضرت زینب کی بارگاہ میں حضرت شیرین آتی ہیں, عرض کرتی ہیں ذرا آپ اپنا تعارف تو کرائیے کہ آپ کون ہیں. کہا کیا کرو گی میرا تعارف جان کر کے. حضرت زینب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. حضرات محترم, حضرت زینب کے پاس میں پانی کا ایک کٹورا لاتی ہے. حضرت زینب نے پانی لیا, پیا نہیں, نیچے رکھ دیا. لیکن حضرات محترم, اہل بیت رسول اللہ کے اہل بیت رسول اللہ کے گھر کے ہر فرد کا یہ مزاج ہے کہ اس کی بارگاہ میں اگر کوئی انسان تحفہ لے کر کے آئے تو اس کے احسان کا بدلہ ہاتھوں ہاتھ چکا دیا جاتا ہے. حضرت زینب نے کہا شیرین تو ہمارے لیے پانی لائی ہے, اللہ تیرا بھلا کرے, کاش تو بتا کہ تیری آخری خواہش یا تیرے دل کے اندر کوئی آرزو ہو جس کو ہم پورا کرا سکیں. حضرات محترم, حضرت شیرین نے کہا اے بی بی میری ایک آرزو ہے, میری ایک تمنا ہے. کہا بتا کیا تیری تمنا ہے. کہا تمنا یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے آقا امام حسین سے ایک وعدہ کر کے آئی تھی کہ آپ میرے گھر ضرور تشریف لے آنا, لیکن اس وقت انہوں نے مجھے ایک جملہ کہا تھا کہ اگر میں تمہارے گھر آ گیا اپنے اہل و عیال کے ساتھ تو تم مجھے پہچان نہیں پاؤ گی. حضرت زینب کی چیخ نکلتی ہے, نیزے پہ بریدہ سر مصروف تلاوت ہے, اہل قلم لکھو مردہ ہے کہ زندہ ہے. نیزے سے سر اتارا گیا, حضرت زینب کے پاس رکھا گیا. حضرت زینب نے جب بال ہٹائے, بالوں پر گرد و غبار تھا. کہا کیا اس سر کو پہچانتی, یہ سر کون ہے؟ حضرت شیرین دیکھ کر کے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتی ہیں. غش آتا ہے, پانی چھڑکا جاتا ہے, پھر ہوش آتا ہے, پھر غش کھا کر کے زمین پہ گر جاتی ہے. اور جب ہوش آتا ہے تو کہتی ہے آقا تم نے سچ کہا تھا, اپنی اہل و عیال کو ساتھ لے کر کے آؤں گا مگر تو پہچان نہیں پائے گی. اس حال میں آپ میرے گھر تشریف لائے ہیں. اس غم کے اندر اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے. ارے کیسے سخت دل ہو آپ لوگ جو یہ کہتے ہو کہ غم حسین میں آنسو مت بہاؤ. آپ کا باپ اگر مر جائے تو 10 دن تک آپ کے چہرے پہ خوشی نہیں آتی. وہاں دین کا باپ مر گیا ہے اور اس دل کے اندر غم نہ آئے. حضرات محترم, کون سا ایسا بدبخت ہوگا جو غم حسین میں آنسو نہ بہاتا ہو. ارے غم حسین میں آنسو بہانا یہ کسی دنیا دار کی سنت نہیں ہے بلکہ رسول پاک کی سنت ہے. کہتے ہو حسین زندہ ہے تو خوشی مناؤ, بے شک حسین کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا. لیکن کیا آپ کے گھر میں آپ کا باپ مر جائے تو آپ خوشیوں کے شادیانے بجانے لگتے ہیں؟ حضرات محترم, 10 دن تک آپ کے اور میرے چہرے پر پس مردگی طاری ہو جاتی ہے. وہاں دین کا شہسوار مرا ہے, وہاں دین کو بچانے والا دنیا سے گیا ہے, اہل بیت رسول اللہ کا تاجور اس دنیا سے چلا گیا ہے. کیا اس کے غم میں آپ آنسو نہیں بہائیں گے تو کیا خوشی کے تازیانے بجائیں گے آپ؟ حضرات محترم, غم حسین میں رونا یہ نبی کی سنت ہے. اپنی آنکھوں سے غم حسین کو پر کرو. غم حسین میں نکلا ہوا ایک آنسو اللہ کی بارگاہ میں اتنا پسند ہے کہ خوف خدا کے ساتھ حسین کے غم میں جس انسان کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے اس آنسو کے عوض اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش فرما دیتا ہے. اسی سے ملتا جلتا حضرات محترم ایک اور واقعہ ہے. ایک اور بیوی ہوا کرتی تھی, بی بی فضہ. جب ملک شام میں قافلہ جا رہا تھا, شام کے بازاروں کو سجایا گیا تھا اور یہ منادی کی گئی تھی کہ باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے. لوگوں کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اہل رسول اللہ کے گلشن کو اجاڑ دیا گیا ہے, یہ کہا گیا تھا کہ باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے. حضرات محترم, راستے سے جب گزر ہوا شام کے تو ایک گرجا گھر تھا. گرجا گھر میں سے ایک پادری نکلا. اس نے دیکھا کہ نیزوں پہ سر بلند ہیں. سپاہیوں سے پوچھا یہ کس کے سر ہیں؟ حضرات محترم, سپاہیوں نے کہا یہ حسین ابن علی کا سر ہے جو یزید کے دربار میں لے جایا جا رہا ہے. اس پادری نے کہا کتنے بدبخت ہو تم, جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کی آل کے سر کو تم نے قلم کر دیا ہے. کہا اس سر کو میں ایک رات اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں, اس کے عوض میں جو تم چاہو گے وہ میں تمہیں دوں گا. کہا کیا دینا چاہتے ہو؟ کہا 10,000 دینار دے لینا. سپاہی تو ویسے ہی دنیا کے لالچی تھے. کہا رکھ لو. ایک رات کے لیے امام حسین کا سر اس پادری نے اپنے چرچ کے اندر لا کر کے رکھا اور اپنی پرانی کتابیں کھولنا شروع کی. اب وہ پرانی کتابیں کھولتا جاتا ہے اور سر حسین کو دیکھتا جاتا ہے. وہ کہتا ہے
کہ ایک نور ہے آسمان سے لے کے اور سر حسین تک جو تڑپ کے پوری دنیا میں اپنی روشنی بکھیر رہا ہے، اب وہ کتابوں کو پڑھ رہا ہے اور امام حسین کے سر کو بوسہ دے جا رہا ہے۔ جب آخری وقت آیا تو وہ کہتا ہے اے سر حسین تو گواہ رہنا، میں تیرے نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں پرانی تاریخوں کے اندر جتنی باتیں پڑھی تھیں وہ سب سر حسین میں نے دیکھ لی ہیں۔ اے حسین کے سر تو گواہ رہنا کہ میں ان کے نبی کے نانا کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا ہوں۔ ارے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حسین جب زندہ تھا تب بھی لوگوں کو مسلمان کر رہا تھا، حسین آج اس دنیا سے چلا گیا ہے تب بھی لوگ اس کے سر کو دیکھ کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ جب یہ قافلہ آگے بڑھا تو ایک خاتون نکلی گھر سے، اور نکلنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ کس کا قافلہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ باغیوں کا قافلہ ہے۔ حضرت زینب ایک اونٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی، وہ بیوی حضرت زینب کے پاس جاتی ہے، جانے کے بعد اس کے ہاتھ میں پانی، اس کے ہاتھ میں بھی پانی کا کٹورا ہے، حضرت زینب کو پیش کیا۔ حضرت زینب نے پانی دیکھا اور واپس کر دیا، کہا کہ میرے قافلے نے پانی نہیں پیا ہے تو زینب کیسے پی سکتی ہے؟ مگر اے آنے والی، ہماری بارگاہ میں ہمیں دیکھ کر کے اپنے دل میں محبت پیدا کرنے والی، آخر بتا تو صحیح تو کون ہے؟ اپنا پریچے تو بتا دے، تیری آرزو کیا ہے؟ کہا میرا نام فضہ ہے، میرے دل کے اندر ایک آرزو ہے، وہ آرزو یہ ہے کہ جب میں جوان تھی تو میں شہزادی کونین حضرت فاطمہ کے یہاں پر کام کیا کرتی تھی، ان کی غلامی کیا کرتی تھی۔ جب میں وہاں رہا کرتی تھی تو میں نے ان کے ایک بیٹے اور ان کی ایک بیٹی کو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ اب میری یہ آرزو ہے کہ میں اس بچی کو اور اس جوان کو دیکھ لوں کہ جس کا نام حسین ہے اور اس بیٹی کا نام زینب ہے۔ اتنا کہا تو آپ کی چیخ نکل گئی اور کہا کہ فضہ دیکھنا چاہتی ہے اس بیٹی زینب کو؟ آپ نے چہرہ کیا ادھر اور کہا کہ دیکھ لے یہی زینب ہے، اور یہ جو نیزے پہ سر بلند ہے یہ میرے بھائی حسین کا ہے۔ بیوی فضہ کی چیخ نکلتی ہے۔ دربار شام میں بیوی فضہ نے یزید کو مخاطب کر کے کہا تھا اے بدبخت، جس کے لبوں کو نبی چوما کرتے تھے اس کی گردن کو تو نے کٹوا دیا۔ لوگ تو کہتے ہیں سر حسین کٹا ہے، اما لوگوں سر حسین کہاں کٹا ہے؟ بوسہ گاہ مصطفیٰ کٹ گئی ہے، بوسہ گاہ مصطفیٰ کٹ گئی ہے۔ جس گردن کو تیرا اور میرا نبی چومتا تھا اس گردن کو کربلا کے میدان میں کاٹ دیا گیا۔ یزید نے دیکھا کہ فضہ اپنے تیور دکھاتی ہے تو اپنے سپاہیوں سے کہا اس کی خبر لو۔ حضرات محترم تلواریں نکل گئیں۔ جب اس کے غلاموں نے دیکھا، بی بی فضہ حبشہ کی رہنے والی تھی، جب حبشہ کے لوگوں نے دیکھا کہ ہماری زمین کی ایک عورت پر تلواریں نکالی جا رہی ہیں، 20 آدمی بی بی فضہ کے قبیلے کے تلواریں سونپ کر کے باہر آ گئے۔ حضرت زینب نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مدینے کی طرف دیکھ کر کے، نانا جان آج حبشہ کی ایک عورت پر جب آواز کسی گئی ہے تو اس کی زمین کے لوگ اس کی حفاظت میں 20 تلواریں لے کر کے آ گئے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ نے لوگوں کو انسانیت کا درس دیا تھا، حق کو صداقت کا درس دیا تھا، آج ہماری فریاد میں کوئی نہیں ہے۔ حضرات محترم، یوں تو ظلم کی داستان بہت لمبی ہے، اس کو بیان کریں گے تو زندگیاں ختم ہو جائیں گی، مگر داستان کربلا کبھی حضرات محترم ختم نہیں ہو سکتی۔ بس آخر میں جاتے جاتے آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، جب سجاد حضرت سید الساجدین امام زین العابدین یزید کے دربار میں لائے گئے، بیڑیاں پڑی ہیں، یزید کا دربار سجا ہے۔ حضرات محترم، یزید کہہ رہا ہے آج میں فتح یاب ہو گیا، اپنی چھری کو سر حسین پر کبھی اس طرف مارتا ہے، کبھی اس طرف مارتا ہے، کبھی لبوں پر مارتا ہے، اور کہتا ہے کہ آج میں نے بدر و احد کا بدلہ لے لیا ہے۔ اما یزید کا ڈیفینڈ کرنے والوں، آپ کو اتنی بھی یہ چیز نہیں سوچتی کہ اگر وہ واقعی اسلام کا
اتنا ماننے والا تھا تو وہ سر حسین پر جھڑیاں مارتا، سر حسین پر ڈنڈے مارتا؟ حضرات محترم ذرا سوچیں اور عقل کے ناخون لیں۔ یزید کے دربار میں حضرات محترم امام حسین کا بیٹا کھڑا ہے، نقاہت سے چور ہے جسم یزید سوچ رہا تھا یہ میرے سامنے کیا بات کرے گا۔ حضرات محترم حضرت سجاد نے کہا میں کچھ بولنا چاہتا ہوں۔ یزید کے دربار میں حضرات محترم اس کے عمرا، اس کے رفقا، شام کے تمام سرکردہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت سجاد نے جب زبان کھولی اللہ کی تعریف بیان کرنے کے بعد، رسول پاک کی تعریف کرنے کے بعد کہا میں علی کا بیٹا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں، میں وہی ہوں کہ جس کے باپ کی تلوار بدر و حنین میں چمکی ہے، میں وہی ہوں کہ جس کے گھرانے سے اسلام دیا گیا ہے، میں وہی ہوں کہ جس کے گھرانے سے شریعت دی گئی ہے۔ حضرات محترم اتنا زبردست یہ خطبہ تھا، یزید کانپنے لگا، یزید تھرانے لگا، یزید سوچنے لگا کہ اگر یہ خطبہ کہیں پورا ہو گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا تخت و تاج تاراج کر دیا جائے۔ اس نے مؤذن کو کھڑا کیا کہ اذان کے، مؤذن اذان کہنے لگا، حضرت سید الساجدین امام زین العابدین خاموش ہو گئے۔ اس نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا۔ جب تیسرے کلمے پہ آیا اشہد ان محمد رسول اللہ، سید الساجدین امام زین العابدین نے کہا او مؤذن چپ ہو جا۔ حضرات محترم مؤذن چپ ہو چکا ہے۔ ہیبت و جلال میں علی کا شیر جب آواز دیتا ہے تو پورے تخت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں پر سناٹا طاری ہو جاتا ہے۔ اب یزید کو مخاطب کر کے سید الساجدین امام زین العابدین نے کہا اے بدبخت اے ظالم و صفاک، اب بتا اس اذان کے اندر تیرے باپ کا نام ہے یا ہمارے باپ کا نام ہے؟ حضرات محترم یزید سے کہا اب بتا کہ اس اذان میں تیرے باپ کا نام ہے یا ہمارے باپ کا نام ہے؟ حضرات محترم وہ لٹا پٹا قافلہ اب مدینے کی طرف رواں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت رسول اللہ سے سچی و پکی محبت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ ڈریے مت، حسینی بنیے اور حسینی کردار اپنی زندگیوں میں شامل کیجئے۔ اپنے بچوں کو بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے لوگوں کا کردار مت اپنائیے، مت سکھائیے۔ اگر ان کو سکھانا ہے تو حسینی کردار سکھائیے، تاکہ کل جب ظلم سر اٹھائے اور درندگی سر اٹھائے تو تیرا میرا بچہ حسین کا کردار لے کر کے اس ظلم کا پنجہ مروڑنے کے لیے سامنے کھڑا ہو جائے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔